بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے مختلف مسائل کے حل کے لیے جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان سے متعلق۔ کیسے ہیں شاہد بھائی آپ؟ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، آمین۔ شاہد بھائی لوگ بہت پریشان ہیں اپنے بچیوں کے رشتوں سے متعلق۔ جی، کچھ کے تو ایسے مسائل ہیں کہ رشتے سرے سے آ ہی نہیں رہے، اور کچھ کے ایسے مسائل ہیں کہ رشتہ آ رہے ہیں، گھر والے فیملیز مل رہی ہیں لیکن کچھ بات نہیں بن پا رہی۔ تو شدید پریشانی کے عالم میں جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کے مسائل کے لیے ایک خاص وظیفہ، ایسا وظیفہ جس میں ان کو اجازت کی بھی ضرورت نہ پڑے اور وہ اطمینان سے اس وظیفے کو کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیں، آپ پلیز اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیں۔ جی، بڑی مہربانی۔ واقعی آپ نے سچ کہا کہ یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، اور مختلف چینل پہ بھی میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بہت سوالات کر رہے ہیں، رشتوں کے۔ جو آج کل بہت ساری بچیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں۔ تو اس معاملے میں تھوڑا سا اگر میں مزید بتانا چاہوں تو بڑی خاص ایک بات ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے گھر کی مثال دوں گا۔ میری بچی ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ ابھی رشتے کرنا تھا تو بیگم کہہ رہی تھی کہ رشتوں کا جو ہے وہ سوچیں تو کچھ ایسا ہو کہ اللہ کرے اچھا سے اچھا رشتہ آئے اور بات بن جائے، تاکہ ابھی سے ہی ہم تیاری شروع کر دیں۔ لڑکی کی عمر مطلب 19-20 سال ہو جائے۔ تو ہم بھی کافی پریشان تھے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اور یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ کیسے بچوں کے رشتے کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے پہلے بچے کی۔ تو بڑے ہم پریشان تھے۔ تو بیگم کہتی ہے کیا کریں جی؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھیں، ہمیشہ ہر چیز میں اپنی عقل تو انسان لڑاتے ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے مدد لی جائے تو سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو مجھے الحمدللہ رب العالمین جو بابا جی عرفان الحق صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، پاکستان کے کیا دنیا کے سب سے بڑے روحانی اسکالر ہیں، تو انہوں نے جو وظائف سکھائے ہوئے تھے، میں نے اپنی بیگم سے کہا جی کہ آپ یہی وظائف آپ کر لیں، کیونکہ وہاں ڈیرے پہ میں ہی لکھ کے دیتا تھا، لوگوں کو وظائف میں دیتا تھا۔ تو اس نے جناب کرنے شروع کر دیے۔ یقین کریں کہ اچانک فون آتا ہے جی کل ہم آ رہے ہیں، اپنے ہی مطلب رشتہ داروں کے ہی۔ تو ہم نے کہا جی اللہ خیر کرے جی، بس ایک کام ہے، بڑے آئے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ اس طریقے سے ہمیں رشتہ چاہیے۔ تو ہم تو مطلب اس نیت سے آئے ہیں۔ تو یقین کریں کہ میری بیگم نے سوچا کہ ہم لوگ سوچتے تھے کسی زمانے میں کہ ان کے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ یقین کریں اللہ رب العزت کی ذات پاک گواہ ہے کہ میری والدہ محترمہ جب حیات تھیں، 2015 میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ کہتی تھی کہ کاش کہ تمہارے بچیوں کے رشتے وہاں ہو جائیں۔ تو ہم نے کہا جی اب ہم نے گھر جا کے تو نہیں نہ دینا ہوتا کسی کو بھی، کوئی بات تو نہیں نہ کرنی ہوتی کہ جی کہ بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ تو وہی ہوا کہ میری بیگم نے جناب جی یہ جو میں نے ذکر دیے تھے وہ کرنے شروع کر دیے، اور ابھی 7-8 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ جناب آئے اور انہوں نے رشتہ لیا۔ تو میں نے بیگم سے کہا یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایسے امی نے اپنی زندگی میں یہ بات کی تھی اور آج اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا کہ وہ لوگ خود ہمارے گھر آ گئے۔ تو بیگم کہتی ہے کہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا میں تو وہ کر رہی ہوں جی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ وظیفے کا اثر ہے؟ تو اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہو گیا۔ تو میں وہی وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے، بلکہ میں اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں، آپ کے لیے آ جائے گا، اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ یہ رشتوں کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ ویسے میں بول بھی رہا ہوں، آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ صبح شام کے یہ وظائف ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ کیسے کرنے ہیں؟ یا سلام، یا مومن، یا اللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور اس کے بعد یا ولی، یا والی، یا نصیر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دفعہ صبح 40 دفعہ شام۔ دیٹس اٹ۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے بس ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے اس نیت سے یہ وظیفہ کیا ہے، یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ اور اول آخر میں بولوں نہ بولوں 3 دفعہ
7 دفعہ یا 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہوتا ہے وظیفے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی. اور میری بیٹی کا یہ رشتہ ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا جی. یہی وظیفہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا مددگار بنانا ہوتا ہے کہ ولی اور والی. اور اس میں پتہ ہے اسماء الحسنہ ہے، اور اسماء الحسنہ کے ورد یا وظیفے کے لیے کسی خاص بندے کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ حکیم میں کسی حکم ہے. ہاں جی، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے ناموں کی ایک تسبیح بنا سکتے ہیں. جی. تو یہ کہہ لیں کہ آپ نے تسبیح بنا لی اور بس اس کا ایک طریقہ تھا جو آپ کو شاہد بھائی نے بتا دیا. جی بالکل. تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے ان مسائل کو حل فرمائے اور بہترین نصیب فرمائے آپ کے بچوں کے. اور ایک اور چیز سوری میں بتانا بھول گیا، آج تک ہوا ایسا نہیں کہ کسی نے یہ والی وظائف کیے ہوں اور ان کا رشتوں کا کام نہ ہوا ہو. ایسا ہی ہے. اگر اس کے علاوہ بھی نہیں ہو رہا تو آپ ہمارے ساتھ چینل پہ شیئر کیجیے. اچھا شاہد بھائی، ایک اسی حوالے سے سوال میرے ذہن میں آیا. جی. جیسا کہ آپ نے بھی بولا کہ والدہ کا کہہ لیں کہ خیال تھا یا اظہار کیا انہوں نے کہ وہ سوچتی تھیں کہ کاش ان کے گھر میں رشتہ ہو. جی. لیکن آپ کا آگے سے جواب تھا کہ ہم خود یہ بات نہیں کر سکتے. کیا ہمیں شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ بیٹی والے لڑکے والے سے بات کریں؟ کر سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا رشتہ خود بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے بڑی کیا مثال ہے. پھر ہمیں معاشرے میں اس چیز کو عام کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے. میں خود بیٹیوں والا ہوں. میری بیٹی جہاں کہے گی میں سب سے پہلے اس کی بات سنوں گا. میں تو اپنے گھر سے بات شروع کروں گا. اگر وہ جگہ صحیح ہوگی تو بالکل ہوگی. اور اگر گھر میں اگر ایسا ہو تو آپ لوگ دیکھیں خود اگر نہیں کر سکتے تو تھرڈ پرسن کو انوالو کریں نا. جی ایسے تھرڈ پرسن کو انوالو کریں. فار ایگزامپل ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ پر، بیٹی کا دینا چاہتے ہیں، ہم خود نہیں بات کر رہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بیچ میں کوئی رشتے والے ہیں ان سے ہم کہیں کہ بھائی جا کے ان سے بات کریں کہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ چیز اصل میں شاہد بھائی آج جی. کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے جی. رشتوں کے لیے جو وظیفہ دینا تھا وہ تو ایک ٹاپک تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جی. یہ سوچ کر کہ چلے نہیں میں رشتے بھی کرواتی ہوں یا میں ان کے والدین سے بات کروں. زیادہ تر بچے بچیوں کے رشتے اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہے، والدین کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اولاد کہیں اور اپنا پلان کر رہی ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز اسی میں ہی آ گئی. جی جی. یہ مجھے معلوم ہے آپ کے چینل پہ یہ سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں. ہاں جی. اقرا الاسلام جو آپ کا چینل ہے، فار ایگزامپل ایک بیٹی یا بیٹا چاہ رہا ہے کہ میرا رشتہ وہاں ہو جائے، ہاں جی. ٹھیک ہے، اور گھر والے بھی نہیں مان رہے. یہی کیجئے وظیفہ، یہی وظیفہ کیجئے. اس میں ایک لائن اور شامل کر دیجئے. جی جی. ایک لائن اور، ان ربی علی کل شیء قدیر. بس یا ولی یا والی یا نصیر کے بعد یہ لائن اور شامل کر لیں. اس کے بعد آیت کریمہ، اور وہ بچی یا بچہ خود یہ کرے تو دیکھیں اللہ رب العزت کیسے دروازے کھول دے گا اس کے لیے اگر وہ جائز اور صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. جی یعنی کہ اصل میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا. بہت سارے لوگوں نے کالز کر کے بھی بولا، کچھ لڑکوں نے کچھ لڑکیوں نے، کہ آنٹی ہم لوگ ایسا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے والدین جو ہے وہ راضی نہیں ہیں. تو اس کے لیے وظیفہ تو شاہد بھائی نے بہت ہی اچھا، بہت مجرب وظیفہ، بہت بہترین تسبیحات بتا دی ہیں. اب بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی رشتے کے لیے خواہش مند ہے وہ یہ تسبیح کریں. جی. لیکن اگر ساتھ میں ان کے والدین بھی کرتے ہیں تو بے شک یہ ایک مضبوط عمل ہو جاتا ہے. جی. اللہ رب العزت اس رشتے میں مزید برکت عطا فرمائے. اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے والدین ساری زندگی قربانی دیتے ہیں. جہاں پر ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ آتا ہے وہاں بعض دفعہ والدین دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. بچوں کی خوشیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین فیصلہ کیجئے ان کی زندگی کا. اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.